نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غنیمت کی تقسیم میں مصروف تھے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہ زوال الخویسرا آیا۔ یہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک فرد تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف فرمائیے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہلاک ہو، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ عدل نہ کرنے والے تو خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ ارشاد فرمایا اسے جانے دے، اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہیں کہ دیکھنے والا تمہاری نمازوں کو ان کی نمازوں اور تمہارے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلہ میں ہیچ پاتا ہے۔ یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترتا، دل نور قرآن سے منور نہیں ہوتا، وہ دین سے یوں نکل جاتے ہیں جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ شکاری پھل کو پچھلے حصے کو، درمیانی حصے کو اور پروں کو دیکھتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کی علامت ایک کالے رنگ کا آدمی ہوگا جس کے ایک بازو کا کنارہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح حرکت کرتا ہوگا۔ یہ لوگوں کے بہترین گروہ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، اور میں اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ جناب حیدر رضی اللہ عنہ نے اس گروہ سے جنگ لڑی اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس علامت والے آدمی کی تلاش کرائی تھی۔ جب وہ خدمت میں لایا گیا تو میں نے اسے ہو بہو ویسا ہی پایا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ گڑی آنکھوں، ابرے ماتھے، گنی داڑھی، لٹکتے ہوئے بھووں اور منڈے ہوئے سر والا آدمی خدمت نبی میں آ کر کہنے لگا یا محمد اللہ سے ڈریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں تو بتاؤ پھر اس کی اطاعت کون کرے گا؟ اللہ تو مجھے سب اہل زمین کا امین سمجھتا ہے مگر تم نہیں سمجھ رہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے قتل کرنے کی اجازت چاہی مگر آپ نے اجازت نہ دی اور وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل و اصل سے ایک قوم جنم لے گی جو قرآن تو پڑھے گی مگر وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو تو قتل کریں گے مگر بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ لوگ کافروں کے دوست اور مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں انہیں پالوں تو یوں قتل کروں جس طرح قبیلہ عاد قتل ہو گیا۔